یعنی وہ خود کو نہیں بدلنا چاہتے تھے لیکن جبرن پیغمبر ہی کو ختم کر دینا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. وقالوا قلوبنا غلف، یعنی ہم پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود اس کے کہ وہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نوازا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل بنی اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. یعنی جب وہ کوہ طور پر گئے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو، اس وعدے کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک فرعونیوں کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے دین کے جو بنیادی عقائد تھے ان کو بھی بھلا چکے تھے، اور وہ اپنی آخرت کے انجام کے بارے میں بالکل بے فکر ہو چکے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کریں چونکہ ہم نسل بنی اسرائیل سے ہیں اس لیے ہمارا انجام اچھا ہی ہوگا. تو اس پر ان کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو تب تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ انہوں نے کما کر وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ ہی کریں. اور اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. ان کی ایک خرابی اور یہ تھی کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وحی لے کر آتے ہیں تو انہوں نے اعتراض کر دیا اور کہا کہ جبریل ہم پر سزائیں لے کر آئے ہیں، تو اگر وہ کچھ لاتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہاری طرف آیات بینات اتاری ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو فاسق ہیں. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا
کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے ضرور اسے بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبع کرتے کہ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں کچھ ایسے لوگ آتے جن کو آپ کی بات سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی اور وہ دھیان سے بات بھی نہیں سنتے تھے، لیکن جب آپ آگے چلتے تو وہ کہتے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ ہماری رعایت کیجئے۔ اس کے لیے وہ لفظ رائنا استعمال کرتے، اور رائنا کو رائینا تھوڑا سا زبان کو دبا کر بولتے تو اس سے مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارا گڈریا، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کر آپ کو مذاق اڑاتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے، ان کی شرارتوں کا علم تھا اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ صحیح معنوں میں بولتے تھے ان کو منع کر دیا کہ تم یہ لفظ کا استعمال چھوڑ دو، اور جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کے ہاں ان کے لیے اللہ کی پکڑ ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ یہاں ایک خاص شبے کا جواب دیا جا رہا ہے جو یہود مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ ان کا اعتراض تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے تو ان کے بعض احکام جیسے تھے ویسے کیوں نہیں آئے، ان کو بدل کیوں دیا گیا، ان کو کیوں منسوخ کر دیا گیا؟ تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے منسوخ کرے، جو چاہے بھیجے اور جو چاہے رکھے اور جو چاہے ہٹا دے یا بھلوا دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایسا کرتے بھی ہیں ضرورت کے وقت تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کی مانند کوئی اور چیز لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کو اللہ کی باتوں پر اعتراض بھی کیوں؟ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ جو چاہے کرے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، اور اس کے سوا تمہاری کوئی خبرگیری کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی خواہش یہ ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنی جانوں کے لیے جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ یعنی دین فرقہ واریت نہیں سکھاتا، اور دین کسی خاص گروہ بندی کا نام نہیں ہے کہ جو کسی خاص فرقے میں ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت یافتہ ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، وہو محسن، احسان کی روش اختیار کرنا، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر بھی ہے اور کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے انہی کی جیسی بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور وہ اس کی خرابی بربادی میں کوشش کرے۔ یعنی اللہ کے نزدیک وہ لوگ سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے ہیں جو اللہ کے گھروں کو برباد کریں اور اس کی خرابی کے درپے ہوں۔ اور اللہ کے گھروں کی ویرانی کس سے ہوتی ہے؟ کہ وہاں کا امن و امان ختم کیا جائے تاکہ لوگ وہاں نہ آئیں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جائز نہ تھا مگر یہ کہ اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، یعنی جو اللہ کی مسجدوں کو آباد نہ کریں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں بھی تم ہوگے وہیں اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا مجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے، اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہ ہوگا۔ یعنی جس کے پاس کتاب کا علم آ جائے پھر وہ اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور باقاعدہ سمجھ کر غور و فکر کر کے۔
یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا وہی دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی انسانوں کی کامیابی کا انحصار کس پر ہے؟ کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ درست تعلق قائم کریں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی ذرا بھی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یعنی ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تھا۔ قرآن مجید کے مختلف حصوں میں ان آزمائشوں کا ذکر بھی ہوا ہے کہ جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا کہ واقعی وہ امام بننے کے قابل ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، جب انہوں نے سارے ٹیسٹ پاس کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے۔ یعنی اتنا بڑا کام اور اتنی محبت اور محنت سے کرنے کے بعد ان کو فکر کس بات کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی مسلمان امت، فرما بردار امت۔ وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں ہمارے حج کے طور طریقے سکھا دے اور تو ہم پر مہربان ہو جا۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور انہوں نے یہ دعا بھی مانگی کہ اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج، یعنی میری اس اولاد میں سے ایک رسول مبعوث کر۔ کیا کرے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیات پڑھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور یہ تھی ان کی دعائیں، اور یہ تھی ان کی خواہشات اور تمنائیں اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں۔ لیکن آج ان کی نسل کا حال کیا ہو چکا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کرے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہو۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا، جیسے پیچھے گزرا کہ اس کو امام بنایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کو اس کے رب نے کہا کہ جھک جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا، فرما بردار ہو گیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی بات کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی۔ کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔
ام کنتم شہداء، یا تم اس وقت حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، ان کی وفات کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے سب نے کہا کہ ہم تیرے الہ اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، الہا واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے، اس کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمائی کی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمائی کی، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہ جائے گا اس بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، یعنی کسی فرقے کو جوائن کر لو تو ہدایت پاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قولوا، تم سب مل کر کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم سب اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، والاسباط، اور اولاد یعقوب پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو سارے نبی اپنے رب کی طرف سے دیے گئے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے تابعدار ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ان سب کی ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی کامن فیکٹر ہے، اور وہ کیا؟ کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا کسی گروہ اور فرقے سے تعلق نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں اور فرقہ واریت میں پڑ جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یاد رکھو کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب تمہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، یعنی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن له مخلصون، اور ہم سب اسی کے لیے خالص ہیں، یعنی اپنی بندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو ہم اللہ کی خاطر کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب، کانوا ھودا او نصارا، وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے پاس آئی ہوئی گواہی کو چھپائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمائی کی اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمائی کی، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا اور اس کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم نہ پوچھے جاؤ گے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے، یعنی ان کے اعمال کی ذمہ داری تم پر نہیں، ان کا حساب تم سے نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے پارے میں ہم نے کیا سیکھا؟ اگر اس پر آپ لوگ کچھ بات کرنا چاہیں، اپنے تجربات شیئر کرنا چاہیں، جو نئی بات آپ نے سیکھی وہ بیان کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ آج یہ آیت 82 میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میثاق لیا ہے بنی اسرائیل سے اور اس میں جو کام کرنے کا حکم دیا اور ان کی ترتیب میں
والدین کے ساتھ احسان کا سلوک، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیچ میں منشن کیا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی کی بات. اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی کہ یہ لوگوں کے ساتھ اچھی بھلی بات کا درجہ جو ہے کتنے اہم کاموں کے بیچ میں آ رہا ہے جس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو اس کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اور والدین کے اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس کے درمیان میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی کی بات کہی جائے. یہ بعض اوقات بہت سے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی بات اچھی نہیں کرتے. ہم بنی اسرائیل کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اور انہوں نے اس میں اتنا تردد کیا، اتنے سوالات کیے کہ وہ شو کر رہے تھے کہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن دراصل ان کے دل میں تھا کہ وہ یہ حکم ماننا ہی نہیں چاہتے تھے. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مطلب کہ قرآن میں کس طرح سے انسان کی نفسیات بیان کی گئی ہے، اور کتنا اچھے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ساری حجت بازیوں کو بھی جانتا ہے، اور انہوں نے بھی جتنے سوال کیے اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب کچھ کھول کے بیان کر دیا گیا، وہ بھی کھول کے نکال کے رکھ دیا گیا کہ یہ کیا تھا انہوں نے. اب ہزاروں سال پہلے کی بات ہے لیکن قرآن میں ان کا یہ طرز عمل ساری دنیا کے سامنے ہے. اور آج بھی لوگوں کا یہی طرز عمل دیکھنے کو ملتا ہے. بالکل، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. مجھے جو آج کے پارے سے ملا، ایون دو ویو جسٹ ڈن ون پارا، لیکن اس میں ایک اسلام کی بیسک سمری ہمارے سامنے آ گئی ہے، دیٹ وٹ آر دا ڈوز اینڈ وٹ آر دا ڈونٹس. مطلب اگر ہم بہت بیسکس کو لے کے ہی چلیں تو ہمیں بہت پتہ چل گیا. اور دوسری بات جو یہ ہپوکریسی پہ جو بات ہوئی ہے وہ اٹس ویری کامن آج کل. تو یہ جو بیک اسٹیبنگ ہوتی ہے اینڈ جو ٹو فیسڈ آج کل جو لوگ ہوتے ہیں، تو وی شوڈ ریئلی ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنی نعمتیں دیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کیا. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دیے ہم اس پہ شکر ادا کریں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بھی وہ نعمتیں چھین سکتے ہیں. بالکل یہ بات درست کی آپ نے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے جب ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وہ امامت اور اعزاز لے کر دوسری طرف منتقل کر دیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو پہلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. یہ افراد کے لیے بھی ہے اور اقوام کے لیے بھی ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.